صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ہمارے ہیں حسین اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام دین خیر ہے، خیر لوگوں کی خیر چاہتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عمر مبارکہ، ظاہری عمر مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیر خواہی کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے چلے آئیے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی زندگیوں میں، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی وقف کر دی امت کی خیر خواہی کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ یہ سفر کربلا جو ہے یہ بھی سراسر خیر کے لیے ہے، خیر خواہی کے لیے ہے۔ امام اقتدار کی چاہ نہیں رکھتے تھے۔ امام کا یہ سفر، امام کی شہادت، یہ صعوبتیں برداشت کرنا، پریشانیاں دیکھنا، مشکلات کا سامنا کرنا، یہ اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے تھا، امت کے شعور کے لیے تھا۔ ورنہ نہ وہ نماز سے روکتا تھا، نہ روزوں سے روکتا تھا، نہ عبادات سے روکتا تھا۔ اور امام اگر مدینہ المنورہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما رہتے تو یقیناً تاریخ بتاتی ہے کہ یزید ان کو بھاری نذرانے پیش کیا کرتا۔ اس بیعت کے عوض امام نے وہ بیعت ہی تو قبول نہیں کی کہ امت کی خیر خواہی اس میں نہیں ہے۔ اس سفر میں خیر خواہی ہمیں کس طرح نظر آ رہی ہے، امام کس طرح ہر مقام پر لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، یہ پورا سفر جو خیر خواہی پر مبنی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین قبلہ مفتی نور احمد رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دشت کربلا کی جانب جو سفر امام نے فرمایا، کس طرح قدم قدم پر خیر خواہی کا اہتمام کیا ہے؟ بالکل، ہم جب میدان کربلا امام حسین علیہ السلام کا یہ جو سفر جاری و ساری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نہ صرف اس وقت کے لوگ جو 61 ہجری میں موجود تھے بلکہ آج بھی جو لوگ موجود ہیں اور تا قیامت تک جو لوگ موجود رہیں گے ان سب کے لیے یہ خیر خواہی کا ہی پیغام تھا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو پھر اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح رہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں بھی وہ لوگ جن کی خیر خواہی امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، اور راستے میں بھی بہت ساری ایسی منظریں ہیں کہ جب امام حسین کربلا کی جانب جا رہے ہیں تو مستقل لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، دعوت حق دیتے ہوئے لوگوں کو جا رہے ہیں۔ کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے مقصد سے نہ آگاہ کیا ہو، یا لوگوں کی اصلاح کا اہتمام نہ کیا ہو، یا لوگوں کی خیر خواہی کا اہتمام نہ کیا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام وہ آیا جن لوگوں کی خیر خواہی، آپ تو پوری انسانیت کی خیر خواہی چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی خیر خواہی چاہی، جو امام کے میسج کو سمجھتے ہوئے امام کے ساتھ آ گئے، جب مولا پہنچے بالین پر حضرت حر کی تو کہتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، حر یعنی آزاد۔ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی سانسوں سے تو آزاد ہو گئے لیکن اپنے نفس سے بھی آزاد ہو گئے۔ اور کربلا ہم دیکھیں تو خیر خواہی ہے آج بھی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، وہ اس طرح کہ کربلا میسج ہے، امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے، نہ صرف بوڑھوں کے لیے بلکہ جوانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، ہر عمر کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا سبب ہے، خیر خواہی کا سبق ہے۔ یہ نصیحت آموز میدان کربلا کا وہ پیغام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اربعین امام حسین علیہ السلام بپا ہوتا ہے
تو ساری دنیا سے وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بشریت کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے قیام کیا، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے. دیگر مذاہب کے حامل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین. بالکل ڈیفرنٹ، جیسے کہ آپ کی ٹرانسمیشن کا یہ نام ہے ہمارے ہیں حسین. بے شک پوری دنیا کا ہر وہ شخص جو حق اور باطل میں تمیز رکھتا ہے، جو اچھے اور برے میں فرق رکھتا ہے، جو اندھیرے اور اجالے کی پہچان رکھتا ہے، جو فرقان کا ماننے والا ہے، جسے قرآن مجید کو فرقان مجید کہا جاتا ہے، یعنی اچھے اور برے کی تمیز بتانے والا، اندھیرے اور اجالے میں فرق پیدا کرنے والا. اسی طرح جو انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، ساری کائنات میں ہر اس شخص کے رہبر، ہر اس شخص کے پیشوا، ہر اس شخص کے خیر خواہ امام حسین علیہ السلام ہے. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہمیں اربعین میں نظر آتے ہیں. اور یہ جو امام حسین کی خیر خواہی کا میسج ہے، یہ کیوں روشن ہوتا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے روشن ہوتا جا رہا ہے کہ امام حسین کی خیر خواہی صرف کسی ایک علاقے کے لیے، ایک طبقے کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے یا ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری آدمیت اور بشریت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام روشن ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے انسان کی عقل پرواز کرے گی، امام حسین کا پیغام، آپ کی خیر خواہی بلند ہوتی جائے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے جو امام لے کر نکلے ہیں، خیر خواہی کا. اور صرف مسلم کی خیر خواہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلم کی خیر خواہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی خیر خواہی کے علم بردار آقا علیہ السلام بن کر تشریف لائے ہیں. کریم اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین نصیحہ. نبی علیہ السلام کا فرمان نشان کہ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے. بے شک. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، نبی کی خیر خواہی تو حیوانات اور نباتات کے ساتھ بھی ہے. میرے آقا خیبر کے میدان میں علی کو کہتے ہیں، علی تم جانا تو جو ہرا درخت اس کو کاٹنا نہیں. میرا نبی تو وہ ہے کہ جو جانوروں کے حقوق سمجھا رہا ہے. اور میرے نبی کو لوگوں نے دیکھا کہ جو بتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں وہاں مت جائیے یا رسول اللہ، وہ اونٹ ہے جو سب کو کاٹ رہا ہے. اور نبی کو دیکھ کر آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک جب میں جوان تھا تو مجھے کھلاتا تھا، اب مجھے کھانا تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. تو شکایت کرتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس. حضور صحابہ موجود ہیں، ایک چڑیا آتی ہے چاروں طرف گھوم رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے بچے کس نے لیے؟ میرے نبی نے مجھے بتایا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ نیک تھا، عورت تھی، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ بلی کو قید کر دیتی ہے اور بلی بھوک سے مر جاتی ہے تو اس کے اس عمل سے وہ جہنم میں چلے جاتی ہے. اور میرے نبی نے مجھے بتایا کہ بد کردار بد عمل عورت تھی، وہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہے جو نجس جانور ہے، وہ جنت میں چلی جاتی ہے. جب جانوروں کے حقوق میں میرا نبی اتنا بتاتا ہے تو انسانوں کے حقوق کتنے ہیں؟ اور انسانوں کے بعد مسلمانوں کے کتنے حقوق ہیں؟ جو انسان کا احترام کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. اور مسلمانوں کے حوالے سے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، مگر ایک مسلم کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کا احترام کرنے پر، خلوص کرنے پر اللہ اتنے اجر عطا فرماتے ہیں. اور عمل صالحات قرآن سے پوچھیں آپ. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کچھ پہلے پروگرام میں بھی کہ جا کے آپ امام سیوطی سے پوچھیں، امام ذہبی سے پوچھیں، امام قسطلانی سے پوچھیں کہ عمل صالحات ہے کیا. تو کہتے ہیں کہ خیر خواہی، خیر الناس من ينفع الناس. مجھے میدان کربلا میں حسین سمجھا رہے ہیں اگر تم نے اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیا تو دل پاکیزہ ہو جائے گا. اور جب دل پاکیزہ ہو جائے گا تو وہ بیت اللہ بن جائے گا، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز بن جائے گا. خیال بار بار آئے تو تصور بن جاتا ہے، اور تصور مضبوط ہو جائے تو انسان اپنے دماغ کو وہ دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے. تو یہاں اپنے خیال کا بھی خیال رکھیجئے. اگر آپ اپنے خیال کا بھی خیال رکھیں گے اور اس کو پاکیزہ کر لیں گے تو آپ یقین مانیں پاکیزہ سوچ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطانی سوچ شیطان کی طرف سے. جس طرح میسج موبائل پہ میسیجز آتے ہیں تو دل کے اندر بھی ایک سم لگی ہوئی اللہ کی طرف سے. اب یہ دیکھیں کہ میسج آپ کے دل میں شیطانی زیادہ آتے ہیں یا رحمانی زیادہ آتے ہیں. اگر شیطانی آتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کا بوسٹر تو آن ہے، وہاں کا وائی فائی تو آن ہے، جو آپ کے دل کے سم ہے اس کے اندر خرابی ہے. تو نفرت کو، بغض کو، عداوت کو، حسد کو
تمام چیزوں کو نکال دیں، محبت پیار خلوص لے آئیں۔ حسین نے میدان کربلا میں جناب حر کے گھوڑے کو پانی پلا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم دشمنوں کو بھی دشمن نہیں سمجھتے، یہ آل محمد کا ظرف ہے، یہ آل محمد کا ظرف ہے۔ امام زین العابدین جن کے سامنے پورا میدان کربلا سجا ہے، آپ دیکھیں کہ ابن زیاد آتا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، پیاسا ہے، العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین جو عابدین کی زینت ہیں، وہ نماز و سجدے کی حالت کے اندر ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب کٹورا دیتے ہیں تو جب ایک مرتبہ پیتا ہے فرماتا العطش، وہ کہتا العطش مجھے پیاس ہے، پھر دوسرا تیسرا کٹورے کے بعد جب وہ سر اٹھا کے دیکھتا تو کہتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تیرا ظرف تھا، یہ آل محمد کا ظرف ہے۔ جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا اور جو میں نے کیا وہ میرا ظرف ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، تسلیم صابری کے ساتھ۔ خیر خواہی جو اس موقع پر اس واقعے میں بھی امام کی جانب سے تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے نظر آتی ہے، امر بالمعروف کے لیے جو سیرت حسین سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اور خاص کربلا کے تعلق سے اس خیر کو قبول جس نے کیا وہ حر بن گیا، جس نے نہیں کیا وہ دوزخی جہنمی بن گئے، وہ شقی القلب تھے، نہیں اس خیر کو قبول نہیں کر پائے۔ بے شک واقعی یہ وہی تو دروازہ ہے امام حسین علیہ السلام، جس گھر کے بچے ہیں، خاندان نبوت، معدن رسالت، یہ وہ خانوادہ ہے کہ اگر ان کے دروازے پہ کوئی وحشی آ جائے تو یہ وحشی کو مسلمان بنا دیا کرتے ہیں، مسلمان کو سلمان بنا دیا کرتے ہیں، سلمان کو سلمان فارسی بنا دیا کرتے ہیں۔ کوئی صاحب کردار آ جائے تو می سمیت تمار بن جاتا ہے، ان کے دروازے کی دہلیز چوم کر ذرے شمس بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دروازہ ہے جو ذرے کو آفتاب بنانا جانتے ہیں۔ تو جس ظرف میں جیسے ابھی آپ نے بارش کے مقدس قطروں کا ذکر کیا تھا ایک اور نشست پہ، مجھے یاد ہے کہ واقعی ظرف میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا ان سے فیض حاصل کرے گا، وہ اتنا ان کو جو ہے وہ محسوس کر کے اپنے افعال اور اپنے کردار میں لا سکے گا۔ خالد محمود خالد کہتے ہیں جتنا جس کا ظرف طلب اتنا اس کا پیمانہ، تو وہ ظرف طلب سے ہی ہے پیمانہ۔ بے شک بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب مولا کی طرف آ گئے تو پھر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی میرے بھائی نے ذکر بھی کیا ان کی سیرت، امام زین العابدین سید الساجدین، قیامت تک سجدہ کرنے والوں کے سردار، کہ جب ندا دی جائے گی قیامت میں کہ آئینہ سید الساجدین، آئینہ زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین، تو مقام محشر تو وہ ہوگا کہ جب جہاں سارے اولیاء، اوصیاء، صالحین، صدیقین، مؤمنین، سب اتقیاء، اوصیاء، اولیاء سب کھڑے ہوں گے، تو ان کے سامنے جب آئیں گے امام سجاد تو کہا جائے گا، انہیں یہ زید دیتا ہے کہ انہیں زین العابدین کہا جائے، انہیں سید الساجدین کہا جائے، لیکن ان کا کردار آپ دیکھیں کہ اگر بھائی کا قاتل بھی سامنے آ گیا، جوان بھائی کا، 18 برس کے بھائی کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو پانی پیش کر رہے ہیں۔ یہی تو سیرت آل محمد ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے جب ایک شخص آ گیا مدینے میں اور آپ کے بابا کی نعوذ باللہ من ذالک کردار کشی کر رہا ہے، تو آپ نے کہا میں تجھے اگر زیادہ راہ نہیں ہے زیادہ راہ فراہم کروں، اگر بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، اگر پیاس لگی ہے تو پانی پلاؤں،
تو فوراً اتر گیا گھوڑے سے اور آپ کے ہاتھوں کو چوم کر کہتا ہے واقعی آپ خدا کی حجت ہیں، آپ واقعی اللہ کی جانب سے حجت ہیں، آپ خلیفہ ہیں، بے شک آپ حقیقی خلیفہ ہیں۔ تو یقیناً یہ ان کی سیرت کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، جیسے ابھی قبلہ نے بھی تذکرہ کیا کہ اپنا سارا پانی جو کچھ ساتھ موجود تھا وہ حضرت حر علیہ السلام کو، وہ اس وقت حسین کے پاس آئے نہیں تھے، وہ اس وقت مخالف صفحہ میں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خیر خواہی ہے امام حسین کی کہ اپنا سارا پانی ان کے لشکر کو پلا دیا۔ لیکن ظلم کرنے والوں نے بعد میں کیا کیا کہ ساقی کوثر کی پوتی بھی پانی مانگتی رہی، یہاں خیموں میں اللہ تش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ یہ 7 محرم سے جب پانی بند ہو گیا تھا تو سوچئے کہ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، کیا خواتین کو پیاس نہیں لگتی؟ ان میں دودھ پلانے والی مائیں بھی تھیں، دودھ پینے والے بچے بھی موجود تھے، لیکن عشق حسینی میں، عشق خداوندی میں اس قدر سرشار تھے کہ اگر ایک دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنا بچہ پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کو لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئیں اور اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ تو یہی ان کی سیرت ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اپنے کردار میں اس کو محسوس کریں۔ صحیح۔ مفتی صاحب، آپ ایک گفتگو بھی اچھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ، اور چیزوں کو موجودہ دور سے جوڑتے ہیں، موجودہ ماحول، موجودہ معاشرے سے جوڑتے ہیں۔ آپ کا لوگوں سے ملنا ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، یہ ایک عام تاثر ہے اس دور میں کہ آپ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے تو اسے نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے۔ آپ اگر پوچھیں کہ جی بھائی روک کیوں نہیں رہے، تو کہتے ہیں یار ہمیں کیا لگے، کرنے تو جو کر رہا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے۔ یعنی کیا ہمیں کربلا سے یہ درس ملا ہے کہ ہم خیر خواہی کسی کی چاہ ہی نہیں رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یاد رکھیے گا، جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجتبی ہوتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چنتا ہے۔ تکلیف بھی بہت اٹھاتے ہیں خیر خواہ، ہاں تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر اس کے بعد راحت بھی پاتے ہیں، اور تکلیف باتیں اٹھانے بھی کے بہت بعد سنتے ہیں، باتیں بھی بہت سنتے ہیں۔ جب یہ آپ انگوٹھی پہنے ہوئے نا، اگر اس کو چاندی کو صاف کرنا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور بھٹی میں حدت ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، مگر جب یہ نکلتی ہے تو چمکتی بھی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشکلات، پریشانی، آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کو پسند فرماتے ہیں جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہو کے نکلتا ہے۔ یہاں ایک حدیث سناؤں گا الادب المفرد کے اندر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کسی بندے کو جب اپنی بارگاہ میں بلائیں تو وہ اعلیٰ مقام پر ہو، اور دنیا کے لحاظ سے کوئی عمل صالح اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو اللہ اس کو مشکلات، پریشانی اور آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں آپ کوششیں کرتے رہیے، مشکلات آتی رہیں گی، لیکن آپ کا محور و مرکز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم جو کسی کے لیے، دیکھیں میں تسلیم بھائی کو میں برا کیسے کہوں، یار ان سے کام نہیں کر سکتے ہیں، دین میں لحاظ نہیں ہے۔ حسین نے لحاظ نہیں کیا کہ یزید امیر وقت بن چکا ہے، امیر شام بن چکا ہے تو میں لحاظ کروں، نہیں۔ جب حجت اللہ کی بات آئی، اللہ کی حدود کی بات آئے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آئے گی، تو اب اس میں لحاظ نہیں ہوگا، اس میں کوئی شرم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں آج اپنی ماں و بہنوں سے کہتا ہوں، میں آج سب لوگوں سے بات کہتا ہوں، آپ اللہ اس کے رسول جو بھی کام کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، یہ سب سے بہترین خیر خواہی ہے۔ ساس بہو سے نفرت کرتی ہے، بہو ساس سے نفرت کرتی ہے، نفرتیں جو ختم نہیں ہوتی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کو تعویذ دیں کہ منہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنا منہ کیوں نہیں بند کر لیتے؟ ہم حق تو لینا جانتے ہیں، حق دینا نہیں جانتے۔ حسین کا میدان کربلا میں آنے کا مقصد حق چھیننا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو ان کا حق دلوانا تھا، اللہ کے قریب کرنا تھا۔ اچھا، وقت تقریباً ختم ہو گیا، یہ بھی تو دیکھیے نا کہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو برا ہی کہنا، تو کہیں جی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ٹوک دیا کرو، برا کہہ دیا کرو، روک دیا کرو، خیر خواہی کیا کرو، تو ہر ایک کوئی ایسے کہہ دینا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے، ہر برائی دوسرے میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ کو برا کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا، میں اپنے نبی کی حدیث سے پوچھتا ہوں تو میرے نبی کی حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو تسلیم صابری میں اگر کوئی برائی دیکھتا ہوں تو میرے رسول نے کا آئینہ ہے، تو اس کا مطلب مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر یہ سوچ ہو جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنی خرابی کو دور کرنا ہے، تو مجھے زمانے کی کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا، اور سوشل میڈیا پہ بے لگام لوگ ہو جاتے ہیں، اور جو جس کے منہ میں آئے کہہ دیں، یاد رکھیے خدا کا واسطہ وقول للناس حسنا،
مجھے قرآن کہتا ہے کلام کرو تو حسن سلوک کے ساتھ کرو، اچھے اور الفاظوں کا چناؤ. کیا حسین نے اصلاح کرو، خیر خواہی چاہو تو حکمت کے ساتھ چاہو. حسین نے کربلا کے میدان میں کوئی ایک خطبہ ہو، کوئی سخت الفاظ کہوں، دین کی طرف بلایا تو نانا کے طریقے سے کہ محبتیں بانٹتے ہوئے، دلوں کو توڑا نہیں ہے بلکہ کربلا کے میدان میں بھی دلوں کو جوڑا ہے. بہت شکریہ محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. مفتی نور احمد رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بابا جی اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں کے لیے کانٹے بچھاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ یہ تو وہ دین ہے کہ جو راستے سے پتھر ہٹا دینے کو بھی عبادت قرار دیتا ہے، جو کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینے کو بھی عبادت قرار دیتا ہے. اگر آپ کی مسکراہٹ کسی مسلمان بھائی مومن کی خیر خواہی اور اس کی خوشی کا باعث بن رہی ہے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہے. دوسروں کے لیے خیر چاہنی چاہیے. اللہ رب العزت نے اگر قیامت کے دن رب نے انکار کر دیا کہ تو نے میرے بندوں کی خیر نہیں چاہی، تیرے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں، اللہ راضی ہوگا اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. ناظرین کرام، جڑے رہیے اس ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین کے ساتھ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین.